جو 4 بچے وہاں پہ شہید ہوئے تھے اس کے اوپر بھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا جو ہم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں. اور جہاں تک بات ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کی یا کوئی اور جو بھی لوگ ہیں اس چین کے اندر, وہ تمام لوگ جو ہیں اگر انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی اور جو ذمہ دار ہوئے اور ان کو جو ہے وہ ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور ایک رپورٹ نہیں آئے گی. اب آج جو ہے وہ یہ بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنے گی نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی, اور وہ بھی اس کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ممبرز ہوں گے سینئر, اور وہ بھی اپنی انویسٹیگیشن کرے گی. تو یہ دونوں انویسٹیگیشن ہو جائیں گی اور سامنے آ جائے گا معاملہ, اور ہم کسی کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے. ہمیں اسپیکولیشن میں بات نہیں کرنی چاہیے. ہم نے آلریڈی ایک فیڈرل سیکرٹری کو ڈسمس کیا ہوا ہے, اور باقی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ اس کی جو ہے وہ اپڈیٹ لے رہے ہیں. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب کے استعفے سے متعلق بھی بتا دیں, آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ دیکھیں یہ جو ہے ظاہر ہے یہ ظاہر ہے یہ بٹوین مصطفیٰ کمال صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر ہے, ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے, تو میں ظاہر ہے اس کے اندر مزید اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے نہ اس کی تردید کی ہے نہ اس کی تصدیق کی ہے, تو میں بھی پھر اسی پہ ہی رہوں گا. سینیٹر عفنان صاحب میرے ساتھ ہیں, ان سے ہی جان لیتے ہیں. سینیٹر عفنان صاحب بتائیے گا, وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ جی 48 گھنٹے میں ان کو رپورٹ پیش کی جائے, 2 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, کیا ہوا ابھی تک اس رپورٹ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج جو لاء منسٹر صاحب ہیں مصطفیٰ کمال, انہوں نے ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ بات کلیئرلی بتائی ہے کہ آج رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے جس میں اس کا فیصلہ ہونا ہے اس کمیٹی کا, جو بھی اس کے جو رزلٹ آنے ہیں. تو وہ ابھی چند گھنٹے میں امید ہے آج نہیں تو صبح تک انشاءاللہ. ہاں جی, لاء منسٹر تو اعظم نذیر طاہر صاحب ہیں نا. تو وہ جو کمیٹی ہے لاء منسٹر کا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیوں ریفر کر رہی ہیں. میں تو اس کمیٹی کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہیلتھ منسٹر, شاید میں نے نہیں سنا, آپ ہیلتھ منسٹر کہنا چاہ رہے تھے. جی میں ہیلتھ منسٹر صاحب کی بات ہی کر رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ آج رات تک اس کی کمیٹی کی جو فائنڈنگز آ جائیں گی, اور انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں اس کے اوپر ایکشن شروع ہو جائے گا اور آپ اس کی رزلٹس دیکھنا شروع ہو جائیں گے. آلریڈی سیکرٹری ہیلتھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, اور بھی مزید جو لوگ اس کے اندر انوالو پائے جائیں گے ان کو جو ہے اس کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور اس کی پوری انکوائری جو ہے وہ خالی حکومت نہیں کر رہی, بلکہ آج جو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کے ساتھ ان کی سربراہی میں ایک جوائنٹ کمیٹی بھی بنانے کی بات ہوئی ہے اجلاس میں, اور ایک ہائی پاورڈ جوائنٹ کمیٹی بنے گی لیجسلیچر کی جو اس کے اوپر اپنی فردر انویسٹیگیشن کرے گی, تاکہ 2 جگہوں پہ انویسٹیگیشن ہو جائے اور پھر جو اس کا رزلٹ ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا. عفنان صاحب, بات اتنی سیدھی سی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب تو بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر آ رہی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ہاسپٹل کے بارے میں کئی بار غلطیوں کی, غفلتوں کی نشاندہی کی گئی ہے. قائمہ کمیٹی جو ہے وہاں پر اس کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے. آپ کی پارٹی سے سعدیہ عباسی صاحبہ وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ پم سے کسی کو کیوں نہیں معطل کیا گیا. وہ ای ڈی کے حوالے سے سوال اٹھا. مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ وفاقی وزیر صحت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت پاورفل شخصیت ہیں. مجھے بتائیے گا, تو پھر جب ایسے بیانات آئیں گے تو ہم کیا اس بات کا اطمینان رکھیں کہ واقعتاً جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ذمہ دار ٹھہرا کر پھر ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ کی ہی گورنمنٹ کے لوگ, آپ کی ہی پارٹی کے لوگ بہت سارے سوال ریز کر رہے ہیں جن کے جواب آپ نے ہی دینے ہیں. دیکھیں حکومت ابھی اس کے اوپر انکوائری اپنی کر رہی ہے, اور اس کا رزلٹ آپ جو ہے میرا خیال آ جائے گا, میں نے بتایا چند گھنٹوں میں, تو اس کا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ہم کسی کو بھی جو ہے وہ اسپیئر نہیں کریں گے جو اس کے اندر انوالو پایا گیا. اور اس کا جو اور 2 کمیٹیز ہیں, ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی ہے اور ایک جو ہے وہ لیجسلیچر کی کمیٹی بھی ہے. تو جو بھی معاملہ ہے وہ سامنے آ جائے گا, اور اس کے اندر پھر جو بھی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کو جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے. اس طرح بچے چھوٹے سے اس طرح وہ جل جائیں, اور وہ جس طرح بتایا گیا ہے وہ بیچاروں کسی کی 4 سال بعد جو ہے وہ گھر میں بچہ ہوا ہے, تو یہ تو مطلب کہ کسی صورت بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ہم بھی صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ پرابلم یہ جو ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹیز کن کے اوپر جاتی ہے, کہ کلیئر انکوائری ہو جائے, وہ فوٹیجز وغیرہ دیکھ لیں, اور اس کے بعد جو بھی اس کا رزلٹ ہے وہ پھر ہم عوام کے سامنے رکھ دیں گے.
اچھا، لیٹس ہوپ کہ آپ نے 12 بجے کا خود مینشن کیا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہ. عفنان صاحب آپ کی طرف اس لیے میں آؤں گی کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو بار بار سب ریز کر رہے ہیں. وہ یہ ایک تو یہ بتا دیں مصطفیٰ کمال صاحب کے استعفے سے متعلق کیا حقیقت ہے، کیونکہ وہ خود اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کیا واقعتاً وزیر اعظم کو انہوں نے استعفیٰ بھیجا اور وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے سارے سینیریو میں؟ اور پھر جس طرح سے ہینڈل کیا انہوں نے، جس طرح وہ آئے، جب آ کر ساری گفتگو ہوئی، اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. یہاں پر سب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود کیوں نہیں پہنچے، انہوں نے کیوں نہیں وزٹ کیا؟ ہم نے دیکھا کتنے پارلیمان سے ممبر گئے، نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے، وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا ہے. صوبیہ صاحبہ، ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ خود یہ کہہ رہی ہیں. یہ سوال وزیر اعظم سے بھی پوچھے جا رہا ہے، آپ کی حکومت سے بھی پوچھے جا رہا ہے. آپ کی حکومت کے انڈر ہاسپٹل ہی کتنے ہیں؟ وفاقی حکومت کے انڈر صرف 2 ہاسپٹل. دیکھیں جو وفاقی حکومت ہے اس کے انڈر 2 ہاسپٹلز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کیئر ہے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، وہ بھی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے اس کے لیے، پرائم منسٹرز ہیلتھ پروگرام ہے. تو جہاں تک بات ہے اس کی کہ وزیر اعظم صاحب کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، تو دیکھیں وہاں پہ جو ہے ہماری پوری لیڈرشپ گئی ہے، وہاں پہ ہیلتھ منسٹر گئے ہیں، وہاں پہ باقی تمام لوگ جو سینئر لوگ تھے وہ گئے ہیں. تو وہاں پہ جانا جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیڈرل سیکرٹری کو ڈسمس کر دیا ہے اس کے اوپر، اور مزید وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس کا رزلٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. آج فلور آف دا ہاؤس پہ خود ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ وہ اس کا رزلٹ آج رات نہیں صبح تک آ جائے گا. تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ پھر ہم اس کے مطابق پھر معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. یہ جو ہیلتھ سیکرٹری کو ڈسمس کیا گیا ہے، انہیں کس بنیاد پہ ڈسمس کیا گیا ہے؟ کیونکہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہے وہ ہیلتھ سیکرٹری ہے نا منسٹری کے. دوسری بات جو ہے دیکھیں یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ سب لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کچھ سالوں پہلے بائی دس لاجک، عفنان صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، بائی دس لاجک میری گزارش جو پیمز کے جو سربراہ ہیں، جو ای ڈی ہیں، میری گزارش تو زیادہ ذمہ دار تو پھر وہ ہوئے اگر اسی لاجک کو اپلائی کرتے جائیں ہم. میری گزارش تو آپ پوری سن لیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 4 بچے وہاں پہ شہید ہوئے تھے اس کے اوپر بھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا جو ہم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں. اور جہاں تک بات ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کی یا کوئی اور جو بھی لوگ ہیں اس چین کے اندر، وہ تمام لوگ جو ہیں اگر انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی اور جو ذمہ دار ہوئے اور ان کو جو ہے وہ ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور ایک رپورٹ نہیں آئے گی. اب آج جو ہے وہ یہ بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنے گی نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی، اور وہ بھی اس کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ممبرز ہوں گے سینئر، اور وہ بھی اپنی انویسٹیگیشن کرے گی. تو یہ دونوں انویسٹیگیشن ہو جائیں گی اور سامنے آ جائے گا معاملہ، اور ہم کسی کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے. ہمیں اسپیکولیشن میں بات نہیں کرنی چاہیے. ہم نے آلریڈی ایک فیڈرل سیکرٹری کو ڈسمس کیا ہوا ہے، اور باقی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ اس کی جو ہے وہ اپڈیٹ لے رہے ہیں. اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب کے استعفے سے متعلق بھی بتا دیں، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ دیکھیں یہ جو ہے ظاہر ہے یہ ظاہر ہے یہ بٹوین مصطفیٰ کمال صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر ہے، ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے. تو میں ظاہر ہے اس کے اندر مزید اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے نہ اس کی تردید کی ہے نہ اس کی تصدیق کی ہے، تو میں بھی پھر اسی پہ ہی رہوں گا. کمال ہے. ویسے میرے لیے بڑی باعث حیرت ہے دونوں بیانات، خاص طور پہ جب مصطفیٰ کمال صاحب نے